الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام المواہب اللدنیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز ہجرت کے بیان سے ہو رہا ہے۔ الہجرت الثانیہ الی الحبشہ عدد المہاجرین ثم ہاجر المسلمون الثانیۃ الی ارض الحبشہ وعدتهم 83 رجلا ان كان عمار بن یاسر فيهم و18 امرأة وكان معهم عبید اللہ بن جحش مع امرأته ام حبیبة بنت ابی سفیان فتنصر هناك ثم توفي على دین النصرانیہ وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبة بنت ابی سفیان سنة 70 من الہجرہ الى المدینة وهي بالحبشہ کما سیأتی انشاء اللہ تعالی فی المقصد الثانی عند ذکر ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، یعنی صحابہ کرام، اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ ثم ہاجر المسلم، پھر مسلمان ہجرت کیے دوسری مرتبہ حبشہ کی سرزمین کی طرف، اور ان کی تعداد 83 تھی، 83 افراد تھے اگر عمار بن یاسر کو ان میں شمار کیا جائے رضی اللہ تعالیٰ۔ و18 امرأۃ، اور 18 عورتیں تھیں، خواتین۔ وکان معہم، اور ان کے ساتھ یعنی ان مہاجر صحابہ کے ساتھ عبید اللہ بن جحش بھی تھے، مع امراتی، اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ فتنصر، لیکن یہ شخص جو عبید اللہ بن جحش ہے، پہلے تو یہ مسلمان ہو گیا تھا یہ شخص، پھر بعد میں یہ نصرانی بن گیا یہ شخص، پھر نصرانیت پر ہی مر گیا یہ شخص عبید اللہ بن جحش۔ اور رسول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حبیبہ تو مسلمان تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ سن 7 ہجری مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آپ تشریف لائے تو 7 سال کے بعد حضرت ام حبیبہ سے آپ نکاح فرمایا، وہی بالحبشہ، جبکہ وہ حبشہ میں تھی، جیسا کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلی مضمون اس کا المقصد الثانی میں حضرت انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ خروج ابی بکر مہاجرا وخرج ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مہاجرا الی الحبشہ حتی بلغ برق الغماد ورجع فی جوار سید القارہ مالک بن الدغینہ یعبد ربہ فی دارہ وابتنى مسجدا بفناء دارہ وکان یصلی فیہ ویقرأ القرآن فيتقصف عليه النساء المشركين وأبناؤهم ويعجبون منه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فقالوا لابن الدغينة إنا قد خشينا أن يفتنا نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك، فقال أبو بكر لابن الدغينة فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، الحديث رواه البخاری۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے آپ نکل پڑے، یہاں تک کہ آپ برق الغماد ایک مقام ہے مکہ معظمہ سے 5 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کا راستہ جاتا ہے یمن کی طرف۔ مکے سے یمن جانے والے راستے
پر ایک مقام کا نام ہے برگ الغیمات، مکے سے یہ 5 میل 5 دن کا راستہ ہے، وہاں تک آپ پہنچ گئے۔ ورجع، پھر آپ پلٹ کر واپس آئے اس علاقے کا، اس قبیلے کا جو سردار تھا، کیا مالک بن دغینہ، اس شخص نے آپ کو امن اور یہ یعنی پناہ دینے کا وعدہ کیا، اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو ادھر لے گیا، تو آپ دوبارہ پلٹ کے آ گئے مکے کی طرف۔ یعبد ربہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کرتے رہے اپنے رب کی فی داری اپنے گھر میں، اور ایک مسجد بنا لیا بی فناء داری، اپنے گھر کے صحن میں، یعنی عبادت کے لیے ایک جگہ خاص کر لی، مختص فرما لی، اور اس میں آپ نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ رات میں تہجد میں اٹھ کر آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہ نساء المشرکین، یعنی قرآن کی تلاوت سن کر مشرکوں کی یعنی کافروں کی عورتیں اور ان کے بچے بھی قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، اور وہ تعجب کرتے آپ کو دیکھ کر۔ یا وَكَانَ ابو بکر، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی تھے جو بہت زیادہ رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے۔ لا يملك عینیہ، آنکھوں پر قابو نہیں پاتے تھے، اب کنٹرول نہیں، یعنی آنسو بہہ جاتے تھے آپ کی آنکھوں سے، نکل جاتے تھے۔ اذا قرأ القرآن، جب قرآن کی تلاوت فرماتے، تو یہ چیز قریش کے اشراف سرداروں کو یہ چیز خوف میں ڈال دی۔ قریش کے جو مشرک سردار ہیں وہ لوگ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ابن دغینہ سے کہا یہ ہم اس بات کا اندیشہ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ ہماری عورتوں کو اور بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی کہیں ہمارے بچے اور یعنی بیٹے گھر کے لوگ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں ان کی تلاوت و سن کر، ہم کو یہ خوف ہے، بس تم ان کو روک دو۔ ابن دغینہ کیونکہ کافر سردار تھا، فَإِنْ أَحَبَّ، اگر وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اکتفا کریں اس بات پر کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، یعنی اپنے گھر میں ہی اگر عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ کھلے عام گھر کے صحن میں آ کے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے تم اپنا دیا ہوا امان واپس لے لو، کیونکہ ہم یہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم تمہارے امان کو ہم توڑ دیں، یعنی تم جس کو امان دیے ہیں ہم اس کو نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، لہذا تم ان سے امان واپس لے لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغینہ سے کہا بے شک میں تیری طرف تیرے امان اور تیری پناہ کو لوٹا دیا، مجھ کو ضرورت نہیں ہے تیرے امان کی، میں اللہ کے امان اللہ کی پناہ پر میں خوش ہوں، اللہ میرا محافظ، اللہ مجھ کو پناہ دینے والا ہے۔ ہجرت جو کی گئی، مکہ چھوڑنے کا جو صحابہ نے ارادہ کیا تھا اللہ کے حکم پر کیا تھا، کیونکہ وہاں پر اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ نقض الصحیفہ، ثم قام رجل فی نقض الصحیفہ فاطلع اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ان الارض اکلت جمیع ما فیہا من القطیعۃ والظلم فلم تدع الا اسم اللہ تعالی فلما انزلت لتمزق فلما انزلت لتمزق وجدت کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وذلك فی السنۃ العاشرہ۔ اچھا، مکے کے جو لوگ ہیں، مکے کے اور قریش کے جو کافر سرداران قریش جو تھے، وہ لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اہل ایمان سے وہ لوگ بالکل قطع تعلق کر لیے تھے، سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا، 3 سال تک یہ رہا معاملہ۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ معاہدہ ایگریمنٹ تیار کر کے رکھے تھے کعبے کے اندر۔ ثم قام، پھر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے فی نقض الصحیفہ، وہ جو کاغذ تھا اس کو ختم یعنی کاغذ کو پھاڑنے کے لیے، فاطلع اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرا دیا کہ دیمک اس کو کھا گئی ہیں، یعنی جو معاہدہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے خلاف وہ لوگ تیار کیے تھے، وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا، دیمک کھا گئی اس میں۔ فلم تدا، صرف اللہ کا نام اس میں باقی رہ گیا تھا۔ فلما انزلت، جب وہ نکال کے دیکھا گیا، فلما انزلت، جب وہ یعنی وہ جو کاغذات اوپر سے نیچے جب نکالے گئے، اتارے گئے تاکہ اس کو پھاڑا جائے، تو وہ ویسے ہی تھے جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے،
کچھ اہل ایمان جا کے اس معاہدے کو مطلب اس کے جو پیپرس ہے اس کو مسلمانوں کے خلاف جو ظلم کی جو بات تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو یعنی پھاڑ دینا چاہ رہے تھے. حضور فرمائے کہ وہ پہلے سے ہی اس کو دماغ کھا چکی ہے. جب وہ لوگ جا کے دیکھے تو ویسے ہی تھا. یہ سن یعنی نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے. عام الحزن وفات ابی طالب لما عدت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما مات عمه أبو طالب وله 87 سنة وقيل في النصف من شوال من السنة العاشرة. وقال ابن الجزار قبل ہجرته علیہ الصلاۃ والسلام ب3 سنین دعوته إلى الإسلام. عام الحزن یعنی پھر نبوت کے 10ویں سال جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام 49 سال 8 مہینے 11 دن کے جب ہوئے، جب آپ کی عمر شریف یہ تھی تو آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کی عمر اس وقت 87 سال تھی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نبوت کے 10ویں سال 15 شوال کو انتقال ہوا تھا. ابن جزار نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا. پھر اس کے بعد دوسری روایت یہ لا رہے ہیں کہ وفات خدیجہ، پھر اسی سال ثم بعد ذلك ب3 ہیں، پھر اس کے 3 دن بعد، اور کہا گیا کہ 5 رمضان نبوت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 10ویں سال صحیح قول کے مطابق ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا. وکان یسمى ذلك العام، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا تھا یعنی غم کا سال. وکانت مدت اقامتها معه صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رہے، کتنے سال رہے؟ 25 سال وہ رہے صحیح ترین قول کے بعد، صحیح ترین قول کے مطابق. ثم بعد ایام من موت خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے کئی دن کے بعد، چند دنوں کے بعد، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سودا بنت زمعہ سے اب نکاح فرمائے. الخروج الى الطائف، ثم خرج علیہ السلام الى الطائف بعد موت خدیجہ ب3 اشہر فی لیال بقین من شوال سنة 10 من النبوة لما نالہ من قریش بعد موت ابی طالب. وکان معه زید بن حارثہ فاقام به شهرا يدعو اشراف ثقیف الى اللہ تعالی فلم يجیبوه واغروا به سفهاءهم وعبیدهم يسبونه قال موسى بن عقبہ ورجموا عراقیبه بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بالدماء. زاد غيره وكان إذا أزلقته الحجارة قعد إلى الأرض فيأخذون بعضديه فيقيمونه فإذا مشى رجموه وهم يضحكون. وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه شجاجا. طائف کے سفر کا ذکر ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال، اعلان نبوت کا جب اعلان فرمایا اس کے 10ویں سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام طائف کا سفر فرمائے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے 3 مہینوں بعد شوال کے اخیر دنوں میں آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے. جب قریش کی وجہ طرف سے، قبیلہ قریش والوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے جو آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ مکے کے لوگوں سے آپ بالکل یعنی آپ بہت ہی آزردہ ہو گئے تھے، تو آپ یہ سوچے کہ ہو سکتا طائف کے لوگ ایمان لا لیں. طائف کی طرف آپ تبلیغ کے لیے روانہ ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاقام بھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ طائف کے مقام میں آپ جلوہ گر رہے. یدعو ثقیف، وہاں پر ایک ثقیف قبیلہ ہے، قبیلہ ثقیف کے اشراف، رؤساء، امراء اور سرداروں کو آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کی.
وَأَغْرَوْا بِهِ، وہ لوگ یعنی ثقیف کے طائف کے جو سردار تھے کافر، وہ اتنے بدبخت تھے کہ وہ خود بھی ایمان نہیں لائے، اور بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بیوقوفوں کو، نادانوں کو، اوباشوں کو بھڑکا دی، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ حضور کو برا بھلا کہے۔ قال موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں کے اوباش جو لوگ ہیں، بدماش قسم کے شریر، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے نالین پاک خون سے رنگین ہو گئے، یعنی نالین میں خون بھر گیا۔ وَكَانَ إِذَا أَزْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر تکلیف پہنچاتے، یعنی تو آپ زمین کی طرف بیٹھ جاتے، یعنی زمین کی طرف سہارا لیتے، فَيَأْخُذُونَ بِعَضُدَيْهِ، تو وہ آپ کے بازوؤں کو پکڑ لیتے اور کھڑا کرتے۔ فَإِذَا مَشَى، جب آپ چلتے تو پھر وہ لوگ آپ کو پتھر مارتے، جبکہ وہ ہنستے تھے، یعنی تکلیف پہنچاتے ہوئے۔ وزید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت اور مدد کرتے تھے، حضور کو بچاتے تھے اپنے نفس کے ذریعے، یعنی اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اگر وہ لوگ حضور کو مارنا چاہتے تو اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور میں کئی زخم ہو گئے۔ وفی البخاری و مسلم، بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، هل اتى علیک یوم اشد من یوم احد، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کبھی آیا آپ کی زندگی میں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، لقد لقیت، یقیناً میں تمہاری قوم سے بڑی تکلیف آیا، اور وہ تکلیف اس سے زیادہ سخت تھی جو میں ان سے پایا عقبہ کے دن۔ اذا عرضت نفسی، عقبہ سے مراد وہی ہے حضور کی کہ طائف میں جب آپ سفر کیے، اذا عرضت، کیونکہ جب اپنے آپ کو پیش کیا ابن عبد یا لیل بن عبد کلال پر، تو وہ میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ فانطلقت، بس میں چلا، میں چل پڑا، جبکہ میں مغموم تھا، غم زدہ تھا، علی وجہی، اپنے چہرے کے بل۔ فلم استفق وانا بقرن الثعالب، بس میں ہوش میں نہیں آیا مگر یہ کہ میں قرن ثعالب مقام پر تھا۔ فرفعت راسی، بس میں اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو بس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے جو مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے میرے سر پر، بس میں دیکھا، بس میں اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فنادانی، بس وہ مجھ کو آواز دی، ندا دی، اور کہا، ان اللہ قد سمع قول قومی کا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کی بات کو سن چکا ہے، وہ جو آپ کو تکلیف پہنچائے، اور وہ لوگ جو آپ کا جواب دیے ہیں آپ کے خلاف، وہ لوگ کیا جواب دیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیا۔ وقد بعث الیک، اور اللہ تعالیٰ اب آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیا ہے، لتأمرہ بما شئت، تاکہ آپ اس کو حکم دیں، آپ جو چاہیں حکم دیں، وہ پہاڑ کا جو فرشتہ ہے جو پہاڑوں پر مقرر ہے وہ آپ کی اطاعت کرے گا۔ فنادانی ملک الجبال، پس اسی وقت مجھے پہاڑوں کا فرشتہ بھی ندا دیا، پکارا، پس وہ مجھ کو سلام کیا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قد سمع قول قومیک لک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کی بات کو سن لیا، لگا جو وہ آپ سے کہہ رہے تھے، آپ کو جو جواب دی، آپ کو جو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ یہ سن لیا۔ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ، اور یقیناً آپ کے رب نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے حکم دے، بِأَمْرِكَ، آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں اس کو مانوں گا، إِن شِئْتَ، اگر آپ چاہیں تو میں ان پر دونوں پہاڑوں کو برابر کر دوں، یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں۔ اخشبین نے دو پہاڑ، قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بل ارجو، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی پشتوں سے، ان کی اولاد اور نسلوں سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے لیکن ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اگر ان کو ختم کر دیا جائے گا تو آنے والی نسلیں بھی ایمان سے محروم ہو جائے گی۔ یہ حضور کی رحمت ہے، کمال شفقت ہے۔ عبد یا لیل، یہ کیا ہے؟ یہ شخص بتا رہے ہیں کہ یہ طائف کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا، بدبخت تھا وہ، قرن الثعالب، یہ اہل نجد کی میقات ہے، ہو رہے ہیں نجد کے لوگ جب حج کے لیے جائیں تو اس مقام پر احرام باندھتے اور اس کو قرن منازل بھی بولتے۔ وافاد ابن سعد ان مدت اقامتی صلی اللہ علیہ وسلم بطائف کانت 10 ایام، ابن سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں 10 دن رہے، بعض نے کہا کہ 1 مہینہ رہے، بعض نے کہا کہ 10 دن۔ اسلام و عداس، فلما انصرف صلی اللہ علیہ وسلم عن اہل طائف مر فی طریقہ بعتبۃ وشیبۃ ابن ربیعۃ وہما فی حائط لہما فلما رأیا ما لقیا
تحركت له رحمهما فبعث له مع عداس النصراني غلامهما قطف عنب فلما وضع صلى الله عليه وسلم يده في القطف قال بسم الله ثم أكل فنظر عداس إلى وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك قال نصراني من نينوى فقال صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى قال وما يدريك قال ذاك أخي وهو نبي مثلي فكب عداس على يديه ورأسه ورجليه يقبلها وأسلم. عداس نامی شخص کا اسلام قبول کرنا. حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف والوں سے جب آپ واپس ہوئے وہاں پر ان کو دین پہنچا کر جب وہاں سے پلٹے آپ تو راستے میں آپ گزرے عتبہ اور شیبہ ربیعہ کے دو بیٹوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جبکہ وہ دونوں اپنے باغ میں تھے. جب ان دونوں نے دیکھا اس کیفیت کو جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہے تو ان دونوں کی جو رشتہ داری یا ان کے رحم کا جو جذبہ ہے بھڑک اٹھا. یعنی جب دیکھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہیں تو دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے حضور کے پاس عداس نصرانی جو ان کا غلام تھا اس کے ساتھ بھیجے انگوروں کا خوشہ. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک انگوروں کے خوشے میں ڈالے تو آپ نے بسم اللہ پڑھا اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں پھر تناول فرمائے. تو عداس نامی جو ان دونوں کا غلام تھا ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ کا غلام عداس شخص جب یہ دیکھا حضور کے چہرے کو تو اس نے کہا اللہ کی قسم بے شک یہ کلام وہ ہے جو اس شہر کے لوگ نہیں کہتے. یعنی یہاں پہ کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ برے بت پرست تھے وہاں پہ یعنی کافر اور مشرک تھے. یعنی ان کو ایک نئی بات دکھی. تو اب تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم کون سے شہر کے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے. اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں نینوا شہر کا ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم رجل صالح نیک آدمی حضرت یونس بن متى حضرت یونس علیہ السلام کی بستی میں سے ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں وہ نبی مثلی وہ بھی میری طرح ہی نبی ہے. تو عداس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں پر جھک گیا سر انور کی طرف اپنا سر جھکا دیا. ورجلئی حضور کے پیروں میں آ گیا اور حضور کے پیر چھونے لگا اور اسلام قبول کر لیا. ذکر الجن ولما نزلت نخلہ وهو موضع على ليلة من مكة صرف الله إليه 7 من جن نسيبين مدينة بالشام وكان صلى الله عليه وسلم قد قام في جوف الليل يصلي فاستمعوا له وهو يقرأ سورة الجن. وفي الصحيح أن الذي آذنه صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة الجن شجرة وأنهم سألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أو فرع ما كان لحما وكل بعر علف لدوابكم. وفي هذا رد على من زعم أن الجن لا تأكل ولا تشرب. وذكر صاحب الروز من أسماء السبعة الذين أتوه صلى الله عليه وسلم عن ابن دريد منشي وناشي وشاصر وماظر والأحقب لم يزد تسمية على هؤلاء. قال الحافظ ابن كثير وقد ذكر ابن إسحاق خروجه عليه السلام إلى أهل الطائف ودعاءه إياهم وأنه لما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نسيبين. جنات کا ذکر. اب جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس ہو رہے تھے تو مقام نخلہ میں اب رکے قیام فرمائیں. یہ مکے سے ایک رات کے فاصلے پر ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیج دیا 7 جنات مقام نصیبین کے جنات میں سے 7 افراد ہیں. یہ نصیبین ملک شام کے جنات حضور کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تہجد پڑھ رہے تھے. اب ایک روایت ہے کہ فجر کا وقت تھا. فاستمعوا له تو وہ حضور کی تلاوت کو غور سے سنے
جب حضور سورہ جن تلاوت فرما رہے تھے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ وہ پھر صحیح روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جنات کے متعلق، جنات کی شب، جنات کی رات، ایک درخت نے آپ کو خبر دی، وانہم، اور یہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زاد کھانا طلب کی، تو حضور فرمائے کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ ہڈی جب تمہارے ہاتھ میں آئیں گی، جنات کے ہاتھ میں، تو وہ پہلے سے زیادہ گوشتدار ہو جائیں گے، یعنی ہڈیوں سے طہارت لینے سے منع فرمایا حضور، کیونکہ یہ جنات کی غذا ہے، اور جو ہڈیاں انسان کھا کے پھینک دیتے ہیں، جنات اس کو اٹھا لیے سمجھو، پھر اس کو گوشت وہ ہو جاتا، گوشتدار ہو جاتی ہے، وہ لوگ کھا لیتے۔ وہ کلو باعرین، یعنی ہڈی بھی بیکار نہیں ہے، اللہ کی حکمت یہ دیکھیے، قدرت۔ وہ کلو باعرین، اور جانوروں کی جو مینگنی ہے وہ تمہارے جانوروں کا چارہ ہے فرمایا۔ انسان جو ہڈیاں کھا کے پھینک رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے، جنات کے لیے، اور جانور کی جو یعنی مینگنیاں وغیرہ ہیں، یہ جنات کی جو سواریاں، جنات کے جو جانور ہیں سواریاں، ان کے لیے وہ ہے چارہ۔ وفی ہذا، اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہوئے، اور انسانوں پر جس طرح شریعت پر عمل کرنا، ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح جنات بھی مکلف ہے، ان سے بھی حساب و کتاب ہوگا، انسانوں سے بھی ہوگا، جنات سے بھی ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ جنات غیر مرئی مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، جن کے معنی ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی۔ وَذَكَرَ صَاحِبُ الرَّوْسِ مِنْ أَسْمَاءِ السَّبْعَةِ، اچھا ان 7 افراد، ان 7 جنات کے نام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ابن درائز سے صاحب روض نے ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام منشی ہے، ایک کا نام ناشی ہے، دوسرا شخص شاصر، ماضر، احقب ہے۔ قال الحافظ، حافظ ابن کثیر نے کہا، ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ واپس ہوئے ان سے پلٹے تو آپ مقام نخلا میں رات گزارے، قیام کیا، اور اس شب آپ قرآن کی تلاوت فرمائے۔ فاستمعہ الجن، تو جنات غور سے سنے، من اہل نصیبین، نصیبین کے جنات۔ قال وہذا صحیح، یہ صحیح ہے، لیکن قولہ ان الجن کان استماعہم تلک اللیلہ فیہ نظر۔ اب یہ بتا رہے ہیں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ جنات اس رات قرآن سنے، اس میں اعتراض کی گنجائش ہو رہی ہے۔ یہ مختلف واقعات پیش آئے ہوئے، یہ کیونکہ جنات کا سننا یہ وحی کے آغاز میں تھا، وحی کا نزول جب شروع ہوا تھا اس وقت کی بات ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور یہ طائف کا واقعہ بعثت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ وَيَدُلُّ لَهُ حدیث ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ کان الجن، جنات وحی کو غور سے سنتے تھے، فَيَسْمَعُونَ الْكَلِمَ، بس وہ کوئی بات سنتے تھے، بس اس میں اور 10 باتوں کا اضافہ کرتے تھے۔ فَيَكُونُ مَا سَمِعُوهُ، بس وہ جو سنتے تھے وہ حق ہوتا تھا، لیکن جو اس میں شامل کرتے تھے، ملاتے تھے، ایڈ کرتے تھے، وہ باطل تھا۔ وَكَانَتِ النُّجُومُ لَا يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، اور اس سے پہلے ان پر ستاروں کے ذریعے نہیں مارا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، حضور کی جب بعثت ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر شریف میں جب آپ نبوت کا اعلان فرمائے، قرآن نازل ہوا، تو اس کے بعد کوئی جن یا کوئی شیطان جب آسمانوں کے قریب جانے کی کوشش کرتا، اپنے ٹھکانے پر نہیں جاتا، مگر اس پر شہاب ثاقب کے ذریعے اس کو مارا جاتا، یعنی ایک آگ کا ایک ستارہ ہے، وہ ستارہ آگے اس کو مار دیتا، یحرق ما اصاب منہ، وہ جلا دیتا اس حصے کو جو اس کو لگتا ہو رہا ہے، یعنی فشکوا ذالک۔ اب پورے جنات آگے شیطان سے، ابلیس سے اس کی شکایت کی، تو اس نے کہا ما ھذا الا من امر، ابلیس شیطان نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک ایسی چیز سے جو نئی چیز ہوئی ہے، بلکہ اس وقت تک وہ لوگوں کی آسمانوں تک پہنچتی، آسمانوں تک ان کے لیے جانا آسان تھا۔ جب حضور کی ولادت بعد سعادت ہوئی اور جب آپ نبوت کا اعلان فرمائے تو آسمانی راستے ان کے لیے بند کر دیے گئے، شیاطین کا داخلہ بند ہو گیا۔ فبعث، تو وہ اپنے لشکر کو بھیجا، کیا چیز بھی معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اچانک آسمان تک پہنچنے سے روک دیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ جنات تلاش کرتے 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 مقام نخلا پہنچے والے، نخلا کے پہاڑوں کے درمیان۔ بس وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نخلا کے 2 پہاڑوں کے درمیان آپ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ چیز ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں۔ اس بات کی خبر تو جا کے شیطان ابلیس کو دے دی، تو اس نے کہا ھذا الحدث،
یہ واقعہ جو زمین میں نیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. وَنَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الترمذی، نسائی نے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح قرار دیا ہے اس کو امام ترمذی نے. قال، انہوں نے کہا وخروجہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الطائف کان بعد موت عمہ. وروى ابن ابی شیبہ عن عبد اللہ بن مسعود قال هبطوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا انصتوا فانزل الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهذا مع رواية ابن عباس تقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بحضورهم في هذه المرة وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج. انتہا. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام طائف کا دورہ کا فرمائے بتا رہے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد اور ابو طالب کی موت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے آپ طائف کا سفر فرمائے. اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا حبطوا علی النبی، یہ جنات حضور کے پاس آئے جبکہ حضور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. نخلا، وادی نخلا میں ورے. فلما سمعوا، بس جب وہ حضور کو سنے قرآن پڑھتے تو ان لوگوں نے کہا کہ انصتوا، جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، شور مت کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ تلاوت قرآن کے دوران کوئی تلاوت کر رہا ہے تو دوسرے شخص پر واجب ہے کہ وہ سنے اس کو غور سے. آداب بتائے جا رہے ہیں. تو یہ لائف ریکارڈنگ کے ہے یا مطلب پڑھ رہے ہیں لائف اس کا ہے، یا پھر جو ریکارڈڈ بھی اگر قرآن مجید سننا ہے؟ لفظ قرآن جہاں پہ بھی آ گئے، ریکارڈڈ یہ سب ہمارا بنایا ہوا ہے. لفظ قرآن جہاں پہ بھی آ جائیں لگا کے چھوڑ دینا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے تو گنہگار ہیں. سننا چاہ رہے ہیں دلچسپی سے تو ہی لگا کے بیٹھنا چاہیے. لگا کے چھوڑ دیے کوئی نہیں سن رہا، لیکن بازو کے پڑوسیاں لگا رہے ہیں تو وہ اتنا ہی لگائے بھائی جتنا وہ سن سکتے. پورے محلے کو سنانا چاہ رہے ہیں، دوسرے لوگ غفلت میں ہیں تو پورے محلے کے لوگوں کو گنہگار بنا دے رہے لوگ، بلکہ وہ لگانے والا گنہگار ہوں گا. کیونکہ قرآن کے آداب ہے، قرآن اگر پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا واجب ہے. تو لہذا اگر کوئی شخصی طور پہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا بھائی تو اتنی آواز میں کرے کہ بس اس کو سنے آئے، دوسروں کو وہ زحمت میں نہ ڈالے. ہاں پورے لوگ سننے کے خواہش مند ہیں اور سننے کے لیے پورا متوجہ ہے تو جب قرآن سنائیں. لوگ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہے، ریکارڈنگ لگا کے چھوڑ دیے یا مائک لگا کے چھوڑ دیے تو یہ آداب کے خلاف ہے. یہ قرآن کے آداب ہے. بتا جنات بھی رک گئے قرآن کی تلاوت کو سن کر. فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں اس کو نازل فرمایا. وَإِذْ صَرَفْنَا، یاد کیجئے اس وقت میں جب ہم آپ کے پاس جنات کی ایک جماعت کو بھیجے اس حال میں کہ وہ قرآن کو غور سے سن رہے تھے. فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا، بس جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی تو اپنی قوم کی طرف پلٹ کر گئے اور ایمان بھی لا لیا لوگ. یعنی ادب قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمایا. جنات سرکش تھے بھائی، نافرمانی کرنے والے، لیکن قرآن کی تلاوت کو جب سنے رک گئے اور بات نہیں کی ایک دوسرے سے، خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی پسند آ گئی، اللہ ایمان کی توفیق دے دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا بھی ادب ضروری ہے، صاحب قرآن کا ادب بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نعمتیں عطا فرماتا. فہذا مع، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ یہ اگر روایت کو ملا دیا جائے تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس مرتبہ ان کی حاضری کو آپ محسوس نہیں فرمائے. اور حضور یہ وَإِنَّمَا اسْتَمَعُوا قِرَاءَتَهُ، یہ لوگ یہ جنات جو ہے حضور کی تلاوت کو سنے غور سے، پھر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ کر گئے. ثم بعد، پھر حضور کے پاس آئے لوگ، فوج در فوج، جماعت در جماعت، وفد کی شکل میں ایمان لالی. دعاء وفی طریقہ علیہ السلام هذه دعا بدعاء المشرق اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین الى من تکلنی الى عدو بعید یتجہمنی ام الى صدیق قریب ملکتہ امری ان لم تکن غضبان علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلوح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان ینزل بی غضبک او یحل بی
سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك أورده ابن إسحاق ورواه الطبراني في كتاب الدعاء عن عبد الله بن جعفر قال لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى الطائف فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبه فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال اللهم إليك أشكو فذكر وقوله يتجهمني بتقديم الجيم على الهاء يلقاني بالغلظة والوجه الكريه العودة إلى مكة ثم دخل صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدی. اب یہاں پہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ یہ دعا فرمائیں اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تیری ہی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی میری کمزوری کی میں شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی اور میں اپنی تدبیر کی کمی کی میں شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، انت ارحم الراحمین تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور تو کمزور لوگوں کا رب ہے، الی من تکیلنی تو مجھ کو کس کے حوالے کر رہا ہے، الی عدو بعید کیا دور دراز والے دشمن کے حوالے کر رہا ہے جو مجھے سختی سے میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، یا مجھے قریبی دوست کے حوالے کرنے والا ہے جس کو تو نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا، علم تکن غضبانہ اے پروردگار اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں، لوگ مجھ کو طائف میں جو تکلیف پہنچائے اس تکلیف کی مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو رضائے الہی کی اہمیت حضور بتا رہے ہیں، امت کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات چاہے پوری دنیا بھی تم سے روٹ جائیں، ناراض ہو جائے، تعلقات توڑ لے، تم کو اپنا دشمن سمجھے، تمہارے راستے میں ہر رکاوٹ پیدا کرے، تم اس کی پرواہ نہ کرو، اگر خدا تم سے راضی ہے سبحان لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بھئی پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے کوئی بات نہیں، کیا بات یہ پیغام دے رہے ہیں حضور، تو دنیا کے لوگوں کی برتاؤ کی تم فکر مت کرو، اچھائی سے پیش آ رہے یا برائی، ہر اچھے کے ساتھ دنیا والے برائی کر دیں، تو دنیاوی ظاہری مصیبتوں کا آنا انسان کے مطلب نیک ہونے کے خلاف نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے بھئی اگر اتنا نیک اگر ہوتا تو یہ مصیبت ہی نہیں آتی، ایسا نہیں ہے، مصیبتوں کا آنا اس کے نیک ہونے کی علامت ہے، سبحان کیونکہ بروں پر اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو نازل نہیں فرماتا، اچھے بندوں پر، تاکہ ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ان پہ آزمائشیں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کے اور قریب ہو، اللہ کا اور زیادہ ذکر کرے۔ علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر یہ جاننا چاہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، کہ اگر کوئی چیز، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی، اس کے لیے رحمت ہے یا عذاب ہے، اگر وہ جاننا ہے تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے وہ جتنی عبادت کر رہا تھا اس سے زیادہ اب عبادت کر رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ اس کے لیے اچھی چیز ہے، رحمت ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں۔ مصیبت آنے سے پہلے، پریشانی آنے سے پہلے جو عبادت کر رہا تھا اس سے اور کم ہو گیا نہیں مصیبت کے آنے کے بعد، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مصیبت اس کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے صالحین کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اور رسولوں کے آپ سردار ہیں، تو اللہ نے بھی آپ کو بہت بڑی آزمائشوں میں اللہ نے آپ کو مبتلا فرمایا، اور آپ اس پر ثابت قدم رہے تاکہ امت کو آپ تعلیم دیں کہ حق کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ غیر ان عافیتک حضور فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تیری عافیت میرے لیے سب سے زیادہ کشادہ ہے، یعنی تو مجھے اپنی عافیت عطا فرما۔ اعوذ بنوری وجہک میں تیرے ذات کے نور کی پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آنا چاہتا ہوں، وہ نور جس کی وجہ سے تاریکیاں روشن ہوگی، اندھیروں میں اجالا ہوگا، اور جس پر دنیا اور آخرت کی درستگی کا ہے معاملہ ٹکا ہوا ہے۔ میں تیرے نور کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو، یعنی میں تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ لک العتبیٰ تیرے لیے ہی خوشنودی ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا بک کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی قوت نہیں ہے مگر تیری ہی جانب سے، تو جب تک نیکی کی طاقت نہ دے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، جب تک تو گناہ سے بچنے کی طاقت عطا نہ کرے کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ دعائیں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم کے لیے عطا فرمائیں۔
اس دعا اس حدیث کو ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، سیرت ابن ہشام میں، اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الدعاء میں حضرت عبداللہ بن جعفر سے۔ انہوں نے کہا کہ لما توفی، جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ فدعاہم، پس آپ طائف والوں کو اسلام کی طرف بلائیں، لیکن وہ اسلام کو قبول نہیں کیے۔ فدا، تو حضور علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جلوہ گر ہو گئے، درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فصلی، پس آپ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے۔ پھر آپ نے کہا اللہم الیک اشکو، اس وقت آپ یہ دعا کی۔ العودۃ الی مکہ، پھر مکے کی طرف آپ لوٹ کر آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے، فی جواری المطعم بن عدی، مطعم بن عدی جو مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا شخص، تو وہ حضور علیہ السلام کو امان دیا، یعنی حضور علیہ السلام کے لیے ضامن بن گیا تھا۔ وقت الاسراء، اسراء کا وقت، یعنی اب معراج کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال، مختلف روایت ہے، ایک بات کہتے ہیں کہ 11 سال کے بعد، 11 سال 6 مہینے کے بعد، ایک روایت یہ ہے۔ ملخص قصۃ الاسراء، ولما كان صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر ربیع الاول اسری بروحه وجسده یقظة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به من المسجد الاقصى الى فوق 7 سماوات ورأى ربه بعینی رأسه وأوحى الله إليه ما أوحى وفرض عليه الصلوات الخمس ثم انصرف في ليلته إلى مكة فأخبر بذلك فصدقه الصديق وكل من آمن بالله وكذبه الكفار واستوصفوه مسجد بيت المقدس فمثله الله له فجعل ينظر إليه ويصفه۔ معراج، نبی پاک علیہ السلام، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ معراج عطا فرمایا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمایا، ایسی معراج اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی، یعنی روحانیت کا سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ مقام آپ کو عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کراتے ہوئے، عرش الہی سے بھی اور اوپر قاب قوسین اور دنا فتح اللہ کی منزل پر اللہ تعالیٰ آپ کو بلایا، لا مقام بلایا اور اپنا دیدار کرا دیا۔ حضور علیہ السلام بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے آپ نے خدا کو دیکھا، یہی معراج ہے۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام جب نبوت کے 10ویں سال، ایک روایت کے مطابق 11ویں سال، ربیع الاول کے مہینے میں، جب آپ کی روح اور جسد جسم انور کے ساتھ جب آپ کو سیر کرائی گئی بیداری میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے آپ کو 7 آسمانوں کے اوپر سیر کرائی گئی، اور آپ نے اپنے رب کو اپنے سر کی دونوں آنکھوں سے آپ نے دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، یہ سب سے بڑا مقام ہے آپ کو۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کیا جو وحی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرمایا، جو کہنا تھا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے فرمایا، اور آپ کی امت پر 5 نمازوں کو اللہ نے فرض فرمایا۔ ثم انصرف، پھر حضور علیہ السلام اسی شب کے اسی لمحے مکہ واپس تشریف لائے۔ پھر آپ نے اس کی خبر دی لوگوں کو، صحابہ کو، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی، اور تمام صحابہ نے، اور کافروں نے آپ کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو آپ کی نگاہوں کے سامنے مثالی شکل میں اللہ تعالیٰ پیش فرما دیا۔ حضور اس کی طرف دیکھتے تھے، دیکھنے لگے اور بیان کرنے لگے۔ وقت الاسراء، معراج کا وقت کیا تھا؟ دن میں ہوئی معراج یا رات میں بھی؟ قال الزہری وکان ذلک بعد المبعث ب50 سنین، زہری نے کہا کہ یہ جو معراج کا جو واقعہ ہے اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد ہوا، یعنی حضور علیہ السلام جب 45 برس کے تھے۔ ایک روایت یہ ہے، اس کو قاضی عیاض نے بیان کیا ہے ان سے، اور قرطبی نے اسی کو ترجیح دیا ہے، نووی نے، واحتج، اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے، استدلال کیا ہے کہ بأنہ لا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نماز ادا فرمائی، نماز فرض ہونے کے بعد، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے یا 3 سال پہلے یا 5 سال پہلے وصال فرما چکی تھی، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کی فرضیت شب معراج میں ہوئی۔
وتعقب تو اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ بأن موت خدیجہ بعد البعث ب10 سنین علی الصحیح فی رمضان، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال نبوت کے اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد رمضان میں ہوا ہے، اور یہ نماز فرض کیے جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نماز فرض ہوئی، نبوت کے 11ویں سال نماز فرض ہوئی۔ وَيُؤَيِّدُهُ إِطْلَاقُ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ خَدِيجَةَ مَاتَتْ قَبْلَ أَن تُفْرَضَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَن يَكُونَ مَوْتُهَا قَبْلَ الْإِسْرَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَمَّا التَّرَدُّدُ فِي سَنَةِ وَفَاتِهَا فَيَرُدُّهُ جَزْمُ عَائِشَةَ بِأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ب3 سنين قاله الحافظ ابن حجر۔ اس بات کی تائید کر رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مطلق ہونا اس بات کے لیے مؤید ہے۔ یہ بات یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نماز فرض کی گئی، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے نماز کی فرضیت سے پہلے، اس کی تائید میں یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نمازیں فرض کیے جانے سے پہلے وصال فرما گئی، اور اس سے بات لازم آ رہی ہے کہ ان کا وصال یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے اسراء سے پہلے، معراج سے پہلے بھی، اور یہی معتمد قابل بھروسہ بات ہے، صحیح قول یہی ہے۔ اب رہا تردد، اختلاف جو ہوا نا ان کے سن وفات کے بارے میں، نبوت یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وصال ہوا، 5 سال پہلے، یہ جو ہے فَيَرُدُّ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین اس کا رد کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے یعنی نبوت کے 10ویں سال، اعلان نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے بیان کی۔ وقیلہ، اور کہا گیا کہ قبل الہجرہ ب10 مختلف اقوال، ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے وصال ہوا، یہ ابن حزم کا قول ہے، اور اس میں انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا، اور کہا گیا کہ ہجرت سے 1 سال 5 مہینے پہلے وصال ہوا۔ وَأَخْرَجَهُ مِن طَرِيقِهِ الطبری، طبری نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، بیہقی نے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ رجب کے مہینے میں ان کا وصال ہوا۔ حکاہ ابن عبد البر وقبلہ ابن قدیم وبه جزم النووي في الروضة۔ وقیل كان قبل الهجرة ب1 و3 فعلى هذا يكون من ذي الحجة وبه جزم ابن فارس۔ وقيل قبل الهجرة ب3 سنين ذكره ابن الأثير۔ وقال الحربي إنه كان في 17 ربيع الآخر، وكذا قال النووي في فتاواه، لیکن قال في شرح مسلم في ربيع الأول۔ وقيل كان ليلة السابع۔ اب یہ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ معراج کب ہوئی تھی۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت یعنی ہجرت سے 1 سال 3 مہینے پہلے ہوئی تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ ربیع الاخیر کے 17 تاریخ کو ہوئی تھی، لیکن مسلم شریف کی شرح میں ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی تھی، اور کہا گیا کہ رجب کی 27ویں شب، یہ معتبر قول ہے، اسی کو اختیار کیا ہے حافظ عبدالغنی نے۔ اليوم التالي ليلة الإسراء، وأما اليوم الذي يسفر عن ليلتها فقيل الجمعة وقيل السبت، وعن ابن دحية يكون إن شاء الله يوم الاثنين ليوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة، فإن هذه أطوار الانتقالات وجودا ونبوة ومعراجا وهجرة ووفاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في قصة الإسراء والمعراج وما فيهما من المباحث، والله الموفق وهو المعين۔ یعنی معراج کی جو شب ہے اس کے بعد والا کون سا دن تھا بتا رہیں گے، وہ دن جو معراج کی رات کو ظاہر کرتا ہے، کہا گیا کہ جمعہ کا دن تھا، یعنی جمعہ کی شب میں حضور کی معراج ہوئی، اس کے بعد جو دن آیا جمعہ کا دن تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہفتے کا دن، ابن دحیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پیر کا دن ہوا، یعنی یہ صحیح ترین معتبر قول یہ ہے کہ پیر کا دن تھا، کیونکہ حضور نبوت کا اعلان بھی جو فرمایا وہ بھی پیر کا دن تھا، حضور کی میلاد کا دن بھی، پیدائش کا دن بھی پیر کا دن تھا، ہجرت کا دن بھی پیر کا دن تھا۔
معراج کا دن بھی پیر کا دن، وفات کا دن بھی پیر کا دن، یعنی پیر کا دن آپ کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے دن پیدا ہوئے آدم علیہ السلام، جمعہ کے دن ہی جنت سے زمین پر بھیجے گئے، جمعہ کے دن ہی ان کا وصال ہوا۔ تو اسی طرح حضور کے حق میں، حضور کے لیے یہ پیر کا دن زیادہ اہمیت والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث معراج اور اسراء کے قصے میں بیان کی جائیں گی اور تفصیلی مباحث وہاں پر آئیں گے۔ یہ تھا معراج کا اجمالی ذکر، کیونکہ سال کی ترتیب کے اعتبار سے علامہ احمد بن محمد القسطلانی صاحب مواہب لدنیہ سیرت کا ذکر فرما رہے ہیں سنین کی ترتیب سے، سال کی ترتیب سے، کس سال کون سا واقعہ پیش آیا۔ پھر یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، عرضہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ علی القبائل۔ پھر یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا جو کام آپ جو شروع فرمائیں بڑے پیمانے پر، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے آپ کو پیش کرنا قبیلوں پر۔ اللقاء الاول مع الانصار، پہلی جو ملاقات ہوئی آپ کے انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے جو تھے ان سے ملاقات فرمائیں۔ ولما اراد اللہ تعالیٰ اظہار دینہ و اعزاز نبیہ، جب اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا چاہا اور اپنے نبی کی اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہا، نبی کو غالب کرنا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نبی کے حق میں نبی کے لیے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا چاہا، خرج، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس موسم میں، سیزن میں نکل پڑے جس میں آپ انصار سے ملاقات فرمائیں۔ قبیلے اوس اور خزرج مدینہ کے دو بڑے مشہور قبیلے تھے۔ فعرض نفسہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبائل العرب کما کان یصنع فی کل موسم فبینما هو عند العقبہ، بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پیش کیے عرب کے قبیلوں پر، جیسا کہ آپ کرتے تھے، جیسا کہ آپ کا معمول تھا، آپ کی عادت شریفہ تھی ہر موسم میں، یعنی حج کے لیے آتے تھے لوگ، مختلف قبائل سے لوگ، عرب کے اطراف و اکناف، مکے کے اطراف و اکناف والے، مدینے والے، مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حج کے موسم میں یہ قبیلوں کے یہ جو کیمپ جو ہوتے تھے، ان کے ڈیرے وغیرہ ہوتے تھے، وہاں جا کے آپ ملاقات کرتے تھے۔ اس درمیان کے آپ عقبہ کے پاس تھے، گھاٹی کے پاس، لقی رہتا من الخزرج، خزرج کی ایک جماعت سے آپ ملاقات کی، اراد اللہ بہم خیرن، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کیا۔ پس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، من انتم، تم کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نفر من الخزرج، خزرج کی ایک جماعت ہے۔ قال، تو حضور نے فرمایا، افلا تجلسون، کیا تم نہیں بیٹھو گے کہ میں تم سے بات کروں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم ضرور بیٹھیں گے۔ فجلس، پس وہ حضور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کی طرف بلائے، دعوت دی اور ان پر اسلام کو پیش کیا اور ان پر قرآن کی تلاوت فرمائے۔ وَكَانَ مِن صُنْعِ اللَّهِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا إِنَّ نَبِيًّا سَيُبْعَثُ الْآنَ قَدْ أَضَلَّ زَمَانَهُ نتبعه فنقتلكم معه فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا النعت فقال بعضهم لبعض لا تسبقنا اليهود إليه فأجابوه إلى ما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام فأسلم منهم 6 نفر وكلهم من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن حارث بن رفاعة وهو ابن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رياب وليس بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ومن أهل العلم بالسير من يجعل فيهم عبادة بن الصامت ويسقط جابر بن رياب فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ربي فقالوا يا رسول الله إنما كانت بعاث عام الأول يوم من أيامنا اقتتلنا به فإن تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله أن يصلح ذات بيننا وندعوهم إلى ما دعوتنا فعسى الله أن يجمعهم عليك فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعز منك وموعدك الموسم العام القابل وانصرفوا إلى المدينة ولم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ یہودی ان کے ساتھ یعنی قبیلے خزرج والوں کے ساتھ تھے لوگ، فی بلادم ان کے شہر میں، یعنی مدینے میں یہودی ان کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ مدینے والے یہ جو ہے یہودی اہل کتاب تھے، اور اوس اور خزرج ان یہودیوں سے زیادہ تعداد میں تھے. وَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، بس جب ان کے درمیان یعنی قبیلے اوس و خزرج اور یہودیوں کے درمیان جب کوئی جنگ ہوتی، جھگڑا ہوتا، تو وہ کہتے یہودی کہ بے شک ان قریب ایک نبی کو بھیجا جائے گا، ان کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ہم ان کی اتباع کریں گے، پس ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، تم کو قتل کریں گے. پس جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کلام فرمائے قبیلے خزرج والوں سے، تو وہ لوگ حضور کے اوصاف کو پہچان لی. تو بعض قبیلے والوں نے بعض سے کہا کہ ہم پر یہودی حضور کی طرف سبقت نہ لے جائے، یعنی یہودی حضور تک پہنچنے سے پہلے ہم حضور پر ایمان لا لیں گے. بس وہ حضور کی دعوت کو قبول کیے، دائرے اسلام میں داخل ہو گئے. بس وہ قبول کیے اس دعوت کو جس کی طرف حضور ان کو بلائے تھے، اور حضور کی تصدیق کیے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو قبول کیے جو حضور نے ان پر پیش فرمائی تھی، یعنی اسلام کو قبول کر لی. بس ان میں سے 6 افراد اسلام قبول کر لیے فوراً، یعنی قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور وہ سب کے سب خزرج کے تھے. ان کے نام یہ ابو امامہ سعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث بن رفاع، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، جابر بن عبداللہ بن ریاب. یہ 6 افراد اسلام قبول کر لیے، 6 سردار. اور بعض اہل علم اس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کر دیں. جابر بن ریاب کے بجائے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں شامل کر دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، جب یہ لوگ ایمان لا لیے تو حضور ان سے فرمائے کہ تم میری پشت کو مضبوط کرو یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، یعنی تم اسلام کے خاطر میری مدد کرو. تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک بعاث کی جنگ ہوئی تھی عام الاول، پہلے سال، پہلی مرتبہ جب ہوئی. یہ ایک واقعہ قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بہت سارے خزرجی اور اوسی قبیلے کے لوگ مارے گئے تھے. اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. یوم من ایامنا، ہمارے دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں ہم لڑے جھگڑا کیے. فَإِن تَقَدَّمَ وَنَحْنُ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ لَنَا عَلَيْكَ اجْتِمَاعٌ فَدَعْنَا. بس آپ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم اپنے قبیلوں کی طرف جائیں گے اور ان کو بھی مسلمان بنا دیں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اللہ ہم سب کو متحد اور متفق بنا دے. وَنَدْعُوهُمْ، اور ہم کو بلائیں گے اس چیز کی طرف جس کی طرف آپ ہم کو بلائیں، یعنی اسلام کی طرف. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ان سب کو آپ پر متفق کر دیں گا، یعنی سب آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے. اگر ان سب کی بات ایک ہو جائے آپ کے تعلق سے، آپ کے لیے وہ لوگ متحد ہو جائیں اور آپ کی اتباع کریں گے، تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور طاقتور غالب نہیں ہوگا. اور آپ کا وعدے کا جو وقت ہے، یہ آنے والا آئندہ سال جو ہے حج کا جو سیزن ہے، اس میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. وَانصَرَفُوا، اور لوگ مدینے کی طرف چلے گئے. اور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہا جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہوا ہو. ہر گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہونے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور اسلام کا ذکر ہونے لگا. یعنی ایک سال میں کافی وہ لوگ تبدیلیاں آ گئی. یعنی یہ لوگ حضور سے معاہدہ کیے، حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے اور اپنے اپنے قبائل میں جا کے اسلام کی دعوت پیش کرنے لگے. بیعۃ العقبۃ الاولیٰ فلما کان العام المقبل لقیہ 12 رجلا. پھر آئندہ سال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 12 افراد ملاقات کیے، قبیلے کے سردار تھے. اقلیل میں کہ 11 افراد ملاقات کی. اور یہ عقبہ ثانیہ ہے، دوسرا معاہدہ ہی بیعت عقبہ ثانیہ. فیہم، ان میں مذکورہ لوگوں میں سے 5 افراد تھے، اور وہ ابو امامہ، عوف بن عفرا، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر، اور ان میں جابر بن عبداللہ بن ریاب نہیں تھے. اور 7 جو ہے، اور 7 نئے افراد تھے، اور وہ یہ تھے معاذ بن حارث بن رفاع، ذکوان بن عبد قیس الزرقی،
یہ ذکوان بن عبد قیس الزرقی کہا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سفر کیے مکی کی طرف، اور مکے میں حضور کے ساتھ رہے. بس یہ وہ مہاجری ہے جو انصاری ہی بھی ہے، جو جنگ احد کے دن شہید کر دی گئے. پھر عبادہ بن صامت بن قیس، یہ بھی نئے 7 افراد میں شامل ہیں جو اسلام قبول گئے. ابو عبد الرحمن، یزید بن ثعلبہ البلوی، عباس بن عبادہ بن نضلہ، یہ لوگ خزرج میں سے، اور اوس میں سے 2 قبیلے اوس کے 2 سردار آ گئے تھے، ابو الہیثم بن تیہان اور عویم بن ساعدہ. پس یہ سب اسلام قبول کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت. وبایعوا علی بیعۃ النساء، اور وہ بیعت کی، ای وفق بیعتہم التی نزلت بعد ذلک عند فتح مکہ وہی اللہ نشرک باللہ شیئا، یعنی عورتوں کی بیعت کی طرح بیعت کی. کیا مطلب؟ یعنی عورتوں سے جب بیعت لی گئی تھی، کیا الفاظ کہے گئے؟ وہی انہی باتوں پہ، اصول پہ وہ لوگ بھی بیعت کرے، یعنی وہ لوگ بیعت کیے، ان کی اس بیعت کے موافق جو بیعت ہوئی تھی ان کی بعد، اس کے بعد فتح مکہ کے وقت. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نشرک باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کو ہم خدا نہیں سمجھیں گے، نہیں مانیں گے. ولا نسرق، اور ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، اور ہم اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے. ولا نأتی، اور ہم جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے کسی پر، بہتان نہیں باندھیں گے، اور ہم نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گے، اور ہم خوشی میں، خوشحالی اور بدحالی میں، تنگ دستی اور فراغ دستی دونوں میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے. والمنشدی، یعنی چاہے ہماری طبیعت، یعنی چاہے ہم خوش رہیں، چاہے ہم غم میں رہیں، چاہے ہم یعنی چست و چاق و چوبند رہیں یا ہم سستی کی حالت میں، ہر حال میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اور ہم آپ کو اور آپ کے پیغام کو اپنی ذات پر ہم ترجیح دیں گے. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور کسی کو اگر آپ امیر مقرر فرما دیں یا کسی کو خلیفہ، تو ہم اس سے اختلاف نہیں کریں گے، اور ہم حق کہیں گے. حیث کننا لا نخاف فی اللہ، اس طور پر کہ ہم اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم نہیں ڈریں گے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن وَفَيْتُمْ، اگر تم اس وعدے کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. وَمَنْ غَشِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ، یہ چیزوں میں سے اگر کوئی شخص اس کے خلاف کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، اور اگر چاہے تو اس کو معاف بھی کر دے. یعنی ایمان لانے کے بعد اگر وعدے کو پورا نہیں کیا، یعنی گناہ کیا، نافرمانی کیا، تو اب معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے عذاب دے. ثم انصرفوا الی المدینہ، پھر یہ لوگ بھی، یعنی یہ 12 سردار قبیلے خزرج اور اوس کے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کیے اور اس کے بعد مدینے کی طرف متوجہ ہو گئے لوگ. تو اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر دیا. اور حضرت اسعد بن زرارہ جو ہے، یہ جمع بالمدینہ، مدینے میں جمع کرتے تھے ان لوگوں کو جو اسلام لائے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہ کر آپ مدینہ منورہ میں آپ اسلام کے لیے آپ ماحول کو سازگار بنائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام دین حکمت ہے، کوئی بھی کام حکمت سے کرنا چاہیے، حالات اور ماحول کو پہلے سازگار بنانا. اسلام کا پیغام پیش کرنے سے پہلے کہیں بھی گئے جا کے ڈائریکٹ اسلام کو پیش کر دے رہے، یہ حضور کی حکمتوں کے تعلیمات کے خلاف ہے. حضور کے تعلیمات یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرو، پہلے لوگوں کو اسلام کے قریب کرو، اپنے اچھے اخلاق پیش کرو، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے اسلام کا تعارف کرو، کتاب کے ذریعے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے اسلام کو پیش کرو. دین اسلام میں امن کی تعلیمات ہے، دین اسلام میں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکمت کا حکم دیا. اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اسلام لانے کے بعد مدینہ منورہ گئے اور وہاں پہ اسلام کی کس طرح خدمت کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.